الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ النساء وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ حضرات، یہ سورۃ النساء کی دو آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کو بہت ہی زیادہ واضح کر کے بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی ہر بات کو نہ صرف یہ کہ ماننا بلکہ دل سے اس کو قبول کرنا اور پھر اس کے اوپر راضی رہنا، یہ چیز ہے جو انسان کو یوں کہہ لے کہ مسلمان کو مومن بناتی ہے، منافق سے اس کو جدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اگر کسی شخص نے منافقت کا مضمون پڑھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پر منافقوں کی صفات بیان کی ہیں، کیسے وہ سوچتے ہیں، کیا ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو جامع صورت ہے وہ یہ سورۃ النساء ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ التوبہ ہے، اور چھوٹی صورتوں میں پھر سورۃ المنافقون ہے۔ وہ تو اگرچہ مکمل منافقت کے مضمون پر ہے لیکن صرف 2 رکوع ہیں۔ یہاں پر 100 سے زیادہ آیتیں سورۃ النساء کی وہ یوں سمجھیں کہ مکمل منافقوں کے کردار کے اوپر، ان کی اسی منافقت کے مضمون کے اوپر ہے۔ فرمایا یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو صرف اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ محض یہ کہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لینا، ان سے محبت کے دعوے کر لینا، عشق کے نعرے لگا لینا، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی بات کو ماننا، پریکٹیکلی ماننا زندگیوں کے اندر، اس کا نام اطاعت ہے۔ بلکہ اور اس لفظ کو اگر ہم کھول لیں تو جس بات کا اللہ رسول نے حکم دے دیا اس کو مان لینا، کم از کم فرائض واجبات اپنے پورے کرنا، اور جس چیز سے روک دیا گیا کم از کم حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، ان سے بچ جانا، یہ کم از کم درجہ ہے ہمارے دین کا، اور اسی کا نام اطاعت ہے۔ پھر اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے جس کو اتباع رسول کہا جاتا ہے، کہ اس سے آگے بڑھ کر انسان اللہ کے رسول کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم جس حد تک آگے بڑھ سکتا ہو آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو ہم نے تو رسول کو بھیجا اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ہمارے یہاں اس حوالے سے بہت سے مغالطے پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اس کے صورت کے پس منظر میں بھی کچھ واقعات ہیں، ان آیت کے پس منظر میں، ان واقعات میں جائیں گے تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ان کے درمیان اختلافات ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسانی سوسائٹی جہاں پر بھی بسے گی آ کر وہاں پر اختلافات ہوں گے کچھ نہ کچھ۔ وہ اپنے کوشش یہ کرتے تھے کہ فیصلے اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہوں، بلکہ کسی یہودی عالم سے فیصلہ کروا لیں، کسی عیسائی راہب سے فیصلہ کروا لیں، کسی اور بندے سے، 3rd پرسن سے فیصلہ کروا لیں۔ لیکن کی بات میں کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ اللہ کے قانون پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ جواب دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو ماننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کا نام لے لیا ہے اور آپ نے دعویٰ کر دیا ہے ان کو رسول ماننے کا، قرآن کو، اللہ کی کتاب ماننے کا، بلکہ اپنی عملی زندگی میں جب تک آپ رسول کی ہر بات کو نہیں مانتے تو ایمان معتبر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ انسان سے جب بھی غلطی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ انسان اڑ جائے، تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جاؤ کا، تو نبی ان کو تو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے، کیا مراد ہے، کنفیس کرتے، کنفیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے، غلطی کے اعتراف کے ساتھ آپ کے پاس آتے۔ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے۔ جب کوئی انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ میں مانتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، اب اس نے اپنے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے خود ہی کھول لیے اپنے اوپر،
ایک بندہ جو اڑ جاتا ہے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ ایک تو غلطی کی ہے اور اوپر سے دوہرا جرم یہ ہے کہ اس غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور مان نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ رہا اس کے اوپر۔ تو یہ اللہ سے بھی معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر ایسا کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اگلی آیت میں جو قسم کھائی جا رہی ہے یہ قرآن مجید کی، اگر اس کو عظیم ترین قسم کہا جائے تو شاید کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، اب یہ فرق ہے ایک منافق کے اندر اور ایک مومن کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا کہ کلمہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گئے، اب مسلمان ہے، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کلمہ گو کو غیر مسلم کہے، کافر کہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو مسلمان ہے اس کی پھر دو کیٹیگریز بنیں گی۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دل و جان سے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کے اوپر وہ خوشی خوشی راضی ہیں، مانتے بھی ہیں اور دل سے راضی بھی ہیں، دو علیحدہ چیزیں ہیں یہ۔ مان انسان پریشر میں آ کر بھی سکتا ہے لیکن وہ دل سے راضی بھی ہیں، یہ مومن ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن دل سے کبھی بھی اسلام کی حجیت کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو انہوں نے قبول نہیں دل سے کیا، بلکہ اس کو اپنے اوپر ایک جبر سمجھا، پابندی سمجھی جو مجبوراً ان کو ماننی پڑ رہی ہے۔ تو دل کے اندر تنگی محسوس کر رہے ہیں، کہاں پر پھنس گئے ہیں کلمہ پڑھ کر، کیسی کیسی باتیں ماننی پڑ رہی ہیں، کیسے بودے قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے، معاذ اللہ۔ اب یہ دل کی کیفیت ہے ان کے، تو ایسے لوگ منافق ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر واضح کیا اور بیان کیا کہ ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون بندہ مومن نہیں ہو سکتا؟ سنیے آیت کا ترجمہ، فَلَا وَرَبِّكَ، تو پس نہیں ہے نبی، ان کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، اور آپ کے رب کی قسم۔ قرآن مجید میں یہ وہ مقام ہے اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہے ہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، کلمے پڑھتے رہیں، دعوے کرتے رہیں اسلام کے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، نبی آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی یہ آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ کو ثالث اور منصف نہ بنائیں ان تمام مسائل میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ فیما شجر بینہم، لفظ نوٹ کیجئے گا، حکم یحکم تحکیما، حکم بنانا، کسی کو ثالث بنا لینا، منصف بنا لینا، نیگوشیٹر بنا لینا، کہ دو فریقین میں، دو لوگوں میں، دو پارٹیز میں اگر جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے۔ اب حل کیا ہے؟ ایک حل ہوتا ہے کہ دونوں نے بدماشیاں شروع کر دی ہیں، یا ایک نے زیادہ بدماشی کر کے اپنی منوا لی ہے۔ ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں مل کر ہی انہوں نے نیگوشیٹ کر لیا ہے، کچھ صلح کر لی ہے، کمپرومائز کر لیا۔ کمپرومائز کا مطلب یہ ہوتا ہے مصالحت کا، کہ ایک فریق نے اپنا کچھ حق منوا لیا، کچھ چھوڑ بھی دیا، دوسرے نے بھی کچھ اپنا منوا لیا، کچھ چھوڑ دیا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی نہ میری مانی جائے گی نہ آپ کی مانی جائے گی، نہ میری عقل نہ آپ کی عقل، جو اللہ کی کتاب کہتی ہے، جو اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو شریعت محمدی کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق فیصلہ کر دیں، سر آنکھوں کے اوپر مجھے قبول ہے۔ اگر میرا نقصان ہوتا ہے تب بھی مجھے قبول ہے، اگر میرا فائدہ ہوتا ہے تب بھی مجھے قبول ہے، تب تو ہر بندے کو قبول ہوگا۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی جب تک اپنے فیصلوں میں یہ آپ کو حجت نہیں مانتے، آپ کے فیصلے کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مراد کیا ہے؟ اسلام کا فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصی اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی، میری بات مان لی، اس نے اللہ کی بات مان لی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، ان کو وہ مقام نہیں دینا چاہتے جو حضور کا مقام ہے، ان کے ہاں یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے پچھلے دور میں ڈاکیے ہوتے تھے، آپ نے کوئی ڈاک لکھ کر بھیج دی ہے، تو زیادہ لٹریسی ریٹ بھی نہیں تھا، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ڈاکیا ہی ڈاک پڑھ کر سنا بھی دیا کرتا تھا۔ اب خط آپ نے لکھا ہے، اور جس کو لکھا ہے اصل میں تو وہ ریلیونٹ پرسن ہے آپ کے لیے، ڈاکیا کوئی بھی ہو آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، اور جس کو وہ خط لکھا ہے آپ نے اس کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ کون وہ لے کر آ رہا ہے، اصل تو آپ کا میسج ہے۔
ان کے نزدیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ایک پیغام رساں کا معنی یہ کرتے ہیں کہ بس ایک ڈاکیہ ہے، جیسے اللہ نے پیغام اپنا ان کے تھرو بھجوا دیا، اصل تو اللہ ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ نے پیغام بھجوایا ہے۔ حالانکہ واضح قرآن بار بار اس بات کو کرتا ہے کہ جیسے بھی آیت ہم نے پڑھ لی کہ ہم نے تو رسول کو بھیجا ہی اس لیے تھا لیطاع باذن اللہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مطاع کل ہیں، ان کی ایبسولوٹ اوبیڈینس یہ اسلام کی شرط اور بنیاد ہے۔ اگر یہ نہیں ہے یا اس میں تعویلیں کر لی جائیں اور دین کو ایسا جامہ پہنا دیا جائے کہ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حجیت ہے، ان کی شخصیت ہے، اس کو مائنس کر دیا جائے، وہ پھر اسلام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اسلام کے 3 بہت بڑے معجزے ہیں جن کا ایک ایک کر کے کافروں نے انکار کروایا مسلمانوں سے۔ یہ ذرا سینسیٹیو ٹاپک ہے، اگرچہ تھوڑے سے وقت میں اس کو اس طرح بیان چھیڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال اس کو نوٹ کر لیں انگلیوں کے اوپر۔ اس طرح یہ 3 حجتیں اسلام کی، یہ 3 اسلام کے ایسے بڑے معجزے ہیں کہ کوئی بھی بندہ وہ نیوٹرل ہو کر اسلام کا مطالعہ کرے وہ مجبور ہو جائے گا اس دین کی حجیت کو ماننے پر۔ اسلام کی جو ایبسلیوٹ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی سپریورٹی ہے وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے بڑا معجزہ اسلام کا وہ فی نفسہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جیسی کتاب، اس کی عربی فصاحت و بلاغت اور پھر اس کا معجزہ اور فصاحت و بلاغت ہی اس حد تک کہ وہ معجزے کی حد تک پہنچتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہ کبھی کیا گیا نہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو نظام دیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اس جیسا کلام قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کوئی لے کر آئے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے قرآن مجید۔ نمبر 2 دوسرا سب سے بڑا معجزہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ذات اور ان کی باتوں کی حفاظت ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر کسی بھی انسان کی باتوں کو، اس کی سیرت کو، ان کے شمائل کو، ان کے کردار کو محفوظ کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کی گئی جتنی مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے کی ہے۔ ہماری تاریخ میں مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے صرف اسماء رجال کا مطالعہ کر کے۔ آج مسلمانوں کو نہیں پتا اسماء رجال کس شے کا نام ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جن لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ان کی شخصیت کو کریڈیبل ماننے کے لیے جو بھی بایوگرافی ان کی چاہیے تھی اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ جو ساری چین چل رہی ہے، سند چل رہی ہے، اس میں جتنے بھی نام آ رہے ہیں، دنیا کی جتنی احادیث ہیں ان میں جتنی سندوں کے اندر جتنے نام آئے ہیں، ہر بندے کی بایوگرافی مسلمانوں نے محفوظ کر لی پوری کی پوری۔ اور اسی سے فیصلہ پھر ہو گیا کہ جہاں بندہ جھوٹا تھا، حافظہ کمزور تھا، اور بہت سارے حوادث ہو سکتے ہیں، حدیث کو صحیح کہا جائے گا، حسن کہا جائے گا، ضعیف کہا جائے گا، یا اس کو موضوع کہا جائے گا، جھوٹی کہا جائے گا۔ اب 70,000 کے قریب نام ہیں جن کی زندگیاں محفوظ کی گئی صرف ایک انسان کی باتوں کو، سیرت کو، اقوال کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ انسانی میں کسی قوم نے اپنے نبی کے لیے کبھی اتنا اہتمام نہیں کیا۔ اہتمام تو اتنا تو دور کی بات ہے، اس کا عشر اشیر بھی نہیں کیا، اس کا 1/کروڑواں اہتمام بھی کسی نے نہیں آج تک کیا۔ یہ علم اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے اسلام کے اندر۔ اور تیسری چیز نوٹ کیجئے گا، تیسرا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ان کے زندگی کو محفوظ کیا گیا، ان کی باتوں کو محفوظ کیا گیا۔ اور نمبر 3 جو اسلامی نظام زندگی کی حفاظت ہے، اس کی کمپائلیشن ہے، اس کی تالیف ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی بھی ایکیڈیمک پرسن ہو جو قانون کو سمجھتا ہو، نظام زندگی کو سمجھتا ہو، سوسیولوجی کو سمجھتا ہو، اسلام میں جس طرح سے وضو اور طہارت کے مسائل سے لے کر پھر کتاب السیر ابتدائی کتاب میں لکھی گئی ہیں، انٹرنیشنل افیئرز تک کو کمپائل کر دیا گیا تھا آج سے 1300 سال پہلے۔ آج کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس دور میں اصل میں ہماری چیزیں ہم نے قدر نہیں کی ان لوگ چیزوں کی۔ انگریز آج یہاں پر پہنچا ہے کہ یار ڈیفائن تو کیا جائے کہ ویلتھ ہوتی کیا ہے۔ کامن ویلتھ کا تصور قائم ہوا کہ پہلے ڈیفائن کریں کہ ویلتھ ہوتی کیا ہے، پھر ڈسٹریبیوشن کہاں کہاں کی جائے گی، کیسے کی جائے گی۔ اسلام میں تو ہمارے جو بیو کے مسائل ہیں وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ پہلے مال کی ڈیفینیشن کی جائے، مال ہوتا کیا ہے، پھر اس کی مختلف ڈیفینیشنز کی گئی، ان کو کمپائل کیا گیا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کو مطالعہ کرے گا اسلامی نظام زندگی کا، پھر 4 اسکول آف تھاٹس بن گئے اپنے اپنے اصولوں کے مطابق۔ اتنا بڑا معجزہ اسلام کا کہ کوئی واقعتاً شعور رکھتا ہو کہ قانون کس چیز کو کہتے ہیں اور دنیا کے اندر انسانوں کو لے کر کیسے چلنا ہے، کیسے باشد کہ وہ کسی بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھتے ہوں۔ اتنی بڑی حجیت ہے اسلام کی، اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کا دیا ہوا نظام زندگی، اسلام کا دیا ہوا نظام زندگی قبول نہیں ہے تو دیکھو قرآن بھی موجود ہے، تورات بھی موجود ہے،
تم اہدا منہما، ان دونوں سے بہتر نظام کو لے کر آ جاؤ۔ اعتراض کرنے والے اسلام پر بہت ملیں گے آپ کو، اسلام کے مقابلے میں کوئی نظام زندگی لے کر تو آؤ نا۔ آپ کو پوچھے ہمارا اسلامی نظام، مسلمانوں کا نظام زندگی کمپائلڈ ہے، مرتب ہو چکا ہے، کہاں پر موجود ہے؟ ہماری فقہ کتابوں میں موجود ہے۔ احناف کی سب سے بڑی ہدایہ ہے، فقہ مالکیہ کی سب سے بڑی کتاب ہے مختصر خلیل ہے، فقہ حنبلی کی کتاب ہے نام المغنی شریف ہے۔ اب یہ ساری کتابیں کمپائلڈ ہیں، مسلمانوں کا اے سے لے کر زی تک انسانی زندگی میں جو جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سب کا حل موجود ہے، نظام زندگی کمپائلڈ موجود ہے۔ جو ہم کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، وہ کوڈ موجود ہے ہمارے پاس۔ اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنی بھی سوچیں ہیں، فکر ہیں، وہ ایک بھی چیز نہیں لے کر آ سکتے اسلام کے مقابلے میں۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اگر تم ان دونوں اس نظام سے بہتر لے آؤ، اتبعہ، اے نبی کہیے تم اس سے بہتر لے کر آ جاؤ، میں آج اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ اس کو منطق میں تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے کہ ایک چیز ناممکن ہے، کر لو تو مان لیں گے ہم بھی تمہاری، اس سے بہتر نظام لے آؤ۔ ہوا کیا؟ اب جب انگریزوں کے اندر تعلیم شریف کا آغاز شروع ہوا، وہ جہالت کے دور میں جب رہ رہے تھے، انہوں نے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہیں پر عثمانیہ کی یونیورسٹیوں سے مسلمانوں سے علوم سارے سیکھے، اور بعد میں ٹیگز اپنے لگانا شروع کر دیے، وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس کو چھوڑ دیں ابھی۔ انہوں نے اب مسلمانوں کے اندر ایک وہ جو فخر تھا اپنے اسلاف کے اوپر، اپنے اکابرین کے اوپر، اپنے دین کے اوپر، کہ اس سے بہتر نظام زندگی، اس سے بہتر کوئی ریلیجن، کوئی مذہب ممکن نہیں ہے اس دنیا کے اندر، انہوں نے اس کو ایسا ایسا کاٹنا شروع کیا، مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے رشتہ کاٹنا شروع کیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر ہی ایک ایسا فرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو مسلمانوں کے بڑے ائمہ ان کا رد کرنا شروع کر دیں، ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، عامی لوگ تھے۔ فقہ کا انکار ہوا، جو 3 سب سے بڑے معجزے میں نے اسلام کے آپ کو گنوائے ہیں، اور ہر بندہ اس کو مانے گا جو واقعتاً پڑھا لکھا انسان ہے۔ پہلے فقہ کا انکار کرو مسلمانوں کی، پہلے اسے کاٹ دیا۔ پھر ایک ایسا فرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جن سے پھر حدیث کا انکار کروایا، پہلے فقہ کا انکار کروایا گیا۔ کچھ آج بھی 1% کے قریب ہوں گے امت مسلمہ میں جو اس کے اثر کے اندر آئے۔ پھر حدیث کا انکار کروایا گیا، جب کچھ بنیاد بن گئی کہ چلو بڑوں سے تو کاٹ ہی دیا، اب ان کے رسول سے بھی کاٹو کسی بہانے سے، براہ راست تو نہیں کاٹ سکتے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ بھئی یہ حدیثیں بعد میں کمپائل کر دی گئیں، بعد نے کہا جی گھڑی گئی ہیں، بعد میں ان کا انکار کروایا گیا۔ جب وہ بھی ہو گیا، دیکھیے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے نام لیا بھئی اللہ کو مانو، کتاب کو، اللہ کے رسول کو مانو، یہ کیا اسلامی نظام زندگی اور قانون، یہ کیا چیز ہے؟ شریعت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامی قانون کو اور ائمہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے والے جو پیدا کیے گئے مسلمانوں کے اندر، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، اب تو ڈاکیومنٹیشنز اور وہ سارے کی ساری خط و کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اب تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہی کہ کیسے فتنے ہمارے اندر پیدا کیے گئے تھے، پلانڈ فتنے تھے یہ سارے۔ اس کے بعد پھر دوسرے آئے، ان کا جی اصل تو اللہ کی کتاب ہی ہے، حدیث کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے درجے پر انکار ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اسی کی ایکسٹریم ایک وہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے۔ اب یہ تدریجاً ہے اصل میں تخریب کاریاں ساری ہوئی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اپنی قسم کھا کر اپنی ذات کی، فلا وربک، اے نبی آپ کے رب کی قسم، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، منافق ہی رہیں گے یہ، جب تک اے نبی یہ آپ کو حجت نہیں مانتے ہر فیصلے کے اندر۔ مراد کیا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کو، اللہ کے قانون کو حجت نہیں مانتے ہر فیصلے کے اندر، اور پھر اللہ کے دین کو حجت مان لینا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے ہر فیصلے کے اوپر دل سے راضی بھی ہوں، یہ دل سے اس کو تسلیم کریں، پھر مسلمان ہے یہ۔ فرمایا وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اللہ کے اور آپ کے ہر فیصلے کے آگے خوشی خوشی اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اس کو ہمارے علماء کی زبان میں، تصوف کی زبان میں کہا جاتا ہے مقام تسلیم و رضا۔ تسلیم علیحدہ شے ہے، رضا علیحدہ شے ہے۔ آپ نے مانا اللہ کا قانون، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، خواہ وہ میرے خلاف بات جاتی ہو، میرے گھر والوں کے خلاف جاتی ہو۔ اور نمبر 2، آپ دل سے خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں اس کے اوپر کہ اصل یہی حق ہے جو اللہ کے رسول نے فیصلہ سنا دیا، جو شریعت اسلام کے اندر فیصلہ ہے۔ تو اللہ کے قانون کو آج کتنے مسلمان ہیں جو اون کرتے ہیں؟ اب یہ ہر بندہ ہے جو اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ میرے دل میں کتنا میں مخلص ہوں اللہ کے قانون کے مطابق، اور کتنی زندگی میں اپنے فیصلے میں اللہ کے قانون کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات۔